السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی کہ عقائد ہیں، علم نہیں ہے، نفاذ ہے، جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے نفرت اس کو بنیادی ایلیمنٹ سمجھ کے کی جا رہی ہے، لیکن بنیاد تھی کیا اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، عرصہ دراز سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دہلی میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں، ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا تعلق تو خیر جموں کشمیر سے ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں یہاں پر بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ہندوستان میں بھی، تو ذاتی طور پر تو میں کسی کو برا نہیں سمجھتا۔ میں نے میں نے کہا اچھا چلیں، آپ ذاتی طور پر برا نہیں سمجھتے، لیکن احمدیوں کے بارے میں کہتے ہیں ہاں ان کو تو یہاں پہ بھی ہمیں علم ہے کہ وہ دے آر ناٹ مسلمس۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیوں ناٹ مسلمس ہیں؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں۔ کہتے نہیں وہ ان کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا ہاں آخری نبی نہیں مانتے، کس مفہوم میں؟ اب آپ مسلمان ہو؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ آپ کا ذاتی عقیدہ کیا ہے، کہ وہ حضرت عیسیٰ والی بات مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں وہ تو آئیں گے، تو امام مہدی بھی بالکل۔ اب میں نے کہا یہ سارے عقائد جو ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، آخری زمانہ ہوگا، اور پھر یہ کہ آنے والا حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کو صحیح مسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ نبی اللہ کے الفاظ بھی ان کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ اب یہ باتیں ساری جو ہیں یہ آپ کو کسی احمدی سے کبھی ملاقات ہوئی؟ کہتے نہیں۔ تو پھر میں نے کہا کبھی آپ نے انڈیا میں رہتے ہو قادیان گئے ہو؟ کہتے نہیں۔ تو یہ کہاں سے آئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ون سائیڈڈ انفارمیشن کا جو چلن ہے وہ جہاں جہاں بھی آپ اسلام کے ذرا قریب آنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ آپ کو یہی بتایا جائے گا۔ گویا میں نے کہا سیناریو یہ بنتا ہے کہ مجھے آپ کے عقائد کا اس نوجوان کا جو ہے وہ تعلق جو تھا وہ اہل تشیع سے تھا۔ میں نے کہا مجھے اگر آپ پوچھیں گے، میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ائمہ کا، اہل بیت کا کیا سٹیٹس ہے، آپ ان کو کس حیثیت سے سمجھتے ہیں، خلافت بلا فصل کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کے اوپر مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ بات آپ درست سمجھے۔ پھر میں نے کہا امام غائب کا کیا تصور ہے، وہ کب کیسے ظہور والا سلسلہ ہے، یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں، درست ہو گیا۔ اب میں نے کہا مجھے آپ کے تشخص کے بارے میں جتنا ایک منیمم نالج درکار تھا، اور اس سارے کے ہوتے ہوئے مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس میں ٹھیک ہے آپ کہاں کہاں ذرا سے مین سٹریم سے ڈیفرنس ہے، وہ ڈیفرنس بھی مجھے پتہ ہے، لیکن میں اگر آپ کے یونیورسٹی روم کا آ کے دروازہ ناک کروں تو آپ مجھے جب میں بتاؤں کہ میں یہ ہوں، میرا یہ نام ہے، تو آپ کے لیے پہلے سے دماغ میں یہ موجود ہوگا کہ اچھا یہ کافر ہوتے ہیں، یہ نان مسلم ہوتے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کلمہ گو کافر نہیں ہوتا، پھر آپ کو یہ کافر قرار دے کہ وہ افہیم آپ کو کھلاتے وقت یہ حصہ چھپا لیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جب کسی کے سینے پہ چڑھ کے اس کو جنگ کے دوران، اور جنگ کی حالت تھی، وہ یہ امن کے دن نہیں تھے، تو اس نے بتایا کہ جی اس نے اقرار کر لیا تھا کلمہ شہادت کا، تو میں نے اس کو مار دیا کیونکہ وہ اس وقت موت کے خوف سے ایسا کر رہا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، شدید کرب اور غصے اور تکلیف سے حضور نے فرمایا کہ تو نے اس کا دل کیوں نہ چیر کر دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اس کا جو کلمہ شہادت ہے وہ جب تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تمہارے پاس کیا اس کا جواز اور جواب ہوگا۔ کسی کو منہ بھر کے اس طرح کہہ لینے سے پہلے یہ سوچنا تو ضروری ہے، مگر یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو۔ کیوں نہیں بتائے گا؟ اور اس نے ظلم کیا کیا؟ احمدیوں پہ ظلم کرتے کرتے اس نے اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر ظلم کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، جس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور نماز پڑھی، یہ چھوٹی چھوٹی غیر محسوس قسم کی علامتوں سے فرمایا کہ وہ مسلمان ہے۔
اسی طرح جو مدینہ کی پہلی مردم شماری کے طور پر جو گئے، انہوں نے پوچھا ہم کس کو، تو آپ نے فرمایا فاکتب لی مسلمن، میرے لیے ان کو مسلمان لکھ لو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا معبود ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے خود یہ قرار اور نفاذ دینے والی حرکتوں میں اترنے سے پہلے اپنی بہت سی چیزوں کو خود نگیٹ کر دیا ہوا ہے۔ پاکستان میں لاہور ایک زمانے میں بہت جانا ہوتا تھا دوستوں سے ملنے کے لیے بھی، ویسے بھی گپ شپ کے لیے۔ شام ہم دارالحمد میں اپنے احباب کے پاس چلے جاتے تھے، کچھ اور دوست آگے، سارے زیادہ تر وہ غیر جماعت دوست ہی تھے، تو یہ گفتگو بھی رہتی تھی، اور اس میں کوئی کسی کے لیے کوئی جذبات نہیں مجروح ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر ایک بندہ ربوہ سے آیا ہے، وہ احمدی ہے، تو اس سے بات ہو سکتی ہے، وہ کرتے تھے اور کھل کے ہر طرح کے عقائد و کلام۔ ایون ان دنوں ڈشوں پہ جہاں جہاں کہیں خطبہ آتا تھا تو حضرت صاحب کا خطبہ خلیفہ جو چوتھے امام تھے، امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب، وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے، اور واپسی پہ نہر پر واک کرتے کرتے اس کو ڈسکس بھی کرتے تھے۔ کسی کا نہ ایمان سلب ہو جاتا تھا، نہ ان کو اب یہ فضائیں اور یہ نعرے تو اب کی پیداوار ہیں نا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مذہب سے، خدا تعالیٰ کی تعلیم سے یا انسانیت اور شرافت اور نجابت سے کیا تعلق کہ جو یہ ان کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی کافر، جو ان کو اس میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر۔ یہ ساری بکواس ہے، یہ ان کا مذہب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کے سر کے اوپر اور آپ کی گردنوں کے اوپر جو آکٹوپس سوار ہے ملائیت کی صورت میں، یہ اس کے گھڑے ہوئے نعرے ہیں اور اس کے گھڑے ہوئی نان سینس ہے، جس کو آپ نے اس وقت اپنی ریلیجس سینسیبلٹی کے طور پر قبول کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ اسی سے بددل ہو کے اور برگشتہ ہو کے اب آپ کی نسلیں دہریت کی طرف جا رہی ہیں، وہ لا مذہب ہونے میں اپنی پناہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ لیکن عام اگر جو شریف النفس طبقہ ہے، ان میں تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں جو دوست ہمارے قریبی دوست اس وقت سول سروسز میں کچھ تیاری کر رہے تھے، کچھ وہ وہاں جم خانہ لائبریری میں اکٹھے ہو جاتے تھے، بڑا اچھا ماحول تھا، مطلب اس میں کتاب درمیان میں پڑی ہے، موضوع سامنے ہے، ہر طرح کا حوالہ آ رہا ہے، ادب بھی ہے، سیاست کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، کرنٹ افیئرز بھی ہے۔ انہوں نے ٹھیک ہے اس کے پیپر دینے ہوتے تھے، ہمیں تو وہ جو ہے نا سناروں کے پاس بیٹھ کے ہی تو کافی کچھ وہاں سے سننے کو سمجھنے کو ملتا تھا۔ شکر ہے کہ زندگی لوہار کی بھٹی کے پاس نہیں گزری بلکہ سنار کے پاس گزری ہے، تو وہاں پر یہ موضوعات بھی آتے تھے گفتگو میں، اور ظاہر ہے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ اگر خاتم النبیین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر احمدی اکیلے نہیں ہیں، اور بھی لوگ ہیں، تو وہ پھر وہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی ایسی معین چیز مل جائے۔ تو مجھے یاد ہے ایک شام سول سروسز اکیڈمی کا جہاں رہائش ہوتی ہے ساروں کی، اس کے سامنے باہر کر کے ایک قریب ہی والٹن اسٹیشن ہوتا ہے، وہاں کسی بابے کا کھوکھا ہوتا تھا، اور سارے سول سرونٹ جنہوں نے بعد میں، اب تو کئی ان میں چیف کمشنر لاہور اور پتہ نہیں کیا کچھ، ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی پوسٹوں پہ وہ لڑکے گئے اور لکھنے والے بھی بنے، سوچنے والے بھی بنے۔ تو ان میں سے ایک صاحب کی اس زمانے میں ایک کتاب آئی ہوئی تھی، تو وہ بڑے باقی دوستوں میں مقبول تھے کہ جناب یہ بہت جسٹیفائی کر لیتے ہیں اس وقت ایک خاص سیکولرسٹ پوائنٹ آف ویو کے ذریعے، اور کٹھ ملائیت کا ان کے پاس توڑ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن میں گیا ہوا تھا لاہور، تو مجھے کہتے ہیں آج چلو جی، آج شام وہ ہے نا وہ والٹن اسٹیشن پہ وہاں پہ کھوکھے پہ چائے پیتے ہیں۔ تو ہم سارے چلے گئے ادھر سے، وہ ان کو بھی لے آئے۔ مجھے پتہ چلا کہ اب وہ ہنس رہے ہیں، آج وہ ان کو کہتے ہیں آج جو ہے نا اب ہم، یعنی گویا وہ اپنا مولوی لے کے آئے ہوئے تھے جو کہ سول سرونٹ تھا اور بننا تھا اس نے۔ تو بٹھا کے چائے آ گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہاں جی اب بات کریں نا ذرا بھٹی صاحب، کیا ہے مرزا صاحب کے عقائد کیا ہے؟ انہوں نے کہا عقائد آج نئے تو نہیں ہیں، یہ وہی چلتے آ رہے ہیں، آپ روز سنتے ہیں، بتائیں کیا آپ آج بات کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ دوست جو تھے، اب نام لینا ابھی مناسب نہیں ہے، سر دست حاضر سروس ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ نے غلام احمد پرویز صاحب کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی وہ حصہ جو آپ کو اس وقت چاہیے وہ تو میں نے 2-3 دفعہ پڑھا ہے، کیونکہ باقی چیزوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ حج پہ کیسے جانا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، یہ باتیں تو عام ہیں۔ آج آ کے آپ نے یہی کہنا ہے نا کہ احمدیوں کو یا مرزا غلام احمد قادیانی کا جو عقائد ہیں ان کو رد کیسے کیا ہے، تو اتنے حصے پہ آپ ڈائریکٹ وہاں پہ آ جائیں، کہتے ہیں ہاں جی بالکل۔
تو میں نے کہا وہاں پہ جب غلام احمد پرویز صاحب اپنی تفسیر شروع ہی اس بات پہ کرتے ہیں کہ احمدیہ مسئلے کے اوپر ہمارے مسلمان بھائی پچھلے 50 سال سے، نصف صدی کے الفاظ ہیں، نصف صدی سے ان کے ساتھ سر پھٹول میں لگے ہوئے ہیں، اور پچھلے نصف صدی سے ابھی تک کوئی معقول جواز نہیں بن پایا جس کے ذریعے وہ ان کے عقائد کا رد کر سکیں۔ مصیبت یہ ہے، غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں مسئلہ اور مصیبت یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ جو احمدیوں کا دفاع کر رہے ہیں، ان سے انکار کر رہے ہیں عقائد کا، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، وہ انکار کرنے والے خود اسی عقیدے کے قائل ہیں، خود ایک آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ کیسے انکار کریں، کس طرح وہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس دفاع میں، اس جنگ میں، اس جدل میں، جہاد میں۔ تو اس پہ غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ آسان طریقہ یہ تھا کہ ان کا کہتے کہ کسی نے نہیں آنا، ہمیں کسی کا انتظار نہیں ہے، اس کے بعد آپ مرزا صاحب کو اور احمدیوں کو 1 منٹ میں فارغ کر سکتے تھے۔ تو یہی چیز وہ اپنی طرف سے اس دن ڈھونڈ کے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ غلام احمد پرویز کے عقائد میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے لڑیں گے، اس گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں آج۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ اس زمانے میں غلام احمد پرویز کی اس تشریح میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں جو آپ کے پچھلے 1300 1200 یا 1000 سال، یعنی احادیث کی تدوین سے لے کے پھر اس کے بعد آثار والے روایات کے دور میں، پھر باقی جو تسلسل کے ساتھ آپ کے ائمہ بھی گزرے، آپ کے صوفیاء بھی گزرے، آپ کے بڑے بڑے رائٹر بھی گزرے، ان ساروں کا انکار کر دیں، کیونکہ ان لوگوں نے تو اس بات کا انکار کیا نہیں ہے، اور غلام احمد پرویز کو آپ آگے کر لیں اور بلکہ ان کی بیعت کر لیں۔ تو آپ کے لیے آسان ہے کہ اس وقت آپ مار رہے ہیں چھلانگیں، ادھر سے کود کے اس میں، اس سے کود کے اس میں، آپ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مرزا صاحب کے علم الکلام کے سامنے آپ اب ڈیفینسو سٹانس میں آ چکے ہیں، اور مرزا صاحب کا جو علم الکلام ہے وہ ڈیفینسو کہیں پہ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے وہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اور میں دنیا کے جو اس وقت آپ سچائیاں پیش کرتے ہیں، میں ان کو اپنی سچائی کے تحت اقدام دیکھتا ہوں۔ اب ایک آدمی اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا کو اپنی سچائی کے تحت اقدام پاتا ہوں، یہ کہنے کے لیے اس کے اندر اپنی جو اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو عطا کی گئی تائید اور کنوکشن ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے پیروکار، اب ہم یہ نہیں ہے کہ غلام پرویز کے پیروکاروں سے بات ہوگی تو ہم چھلانگ لگا کے یہاں آ جائیں گے، جب بریلویوں سے بات ہوگی تو ہم چھلانگ لگا کے یہاں چلے جائیں گے، اہل تشیع سے بات ہوگی تو ادھر آ جائیں گے۔ ایسی میں نے کہا جو گدڑ ٹپوشیاں ہیں وہ ہم نہیں لگاتے، ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اپنا تسلسل لے کے آئیں اپنی روایات کا، جہاں آپ سے اس پورے سلسلے کی کڑی ٹوٹی ہے، وہ کڑی آپ کی مرمت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک آپ مرزا صاحب کو مائنس کرتے ہیں تو۔ اور انہوں نے نہ شریعت اسلامیہ میں کچھ نیا داخل کیا، نہ پرانے میں سے کہا کہ یہ موجود ہے ہم نے نہیں کرنا۔ یہ بات پچھلے دنوں وہ گامدی صاحب نے بھی کوٹ کی ہے کہ وہ مرزا صاحب نے یہی کہا کہ میں 5 کی 6 یا 4 نمازیں تو نہیں کہہ رہا آپ کو، میں تو آپ کے جو پہلے سے مسلمات ہیں میں انہی کی تجدید اور انہی کے قیام کے لیے کھڑا کیا گیا ہوں۔ آپ کو صرف مسئلہ یہ ہے کہ خدا کھڑا کر رہا ہے، اور خدا کھڑا کر رہا ہے اس لیے نہیں سکتا کہ اگر قصے اور کہانیوں والا خدا ہوتا تو وہ کچھ بھی نہ کرتا۔ کھڑا کرنا کسی کو تو بعد کی بات ہے، وہ تو مکھی بھی نہ مار سکتا، وہ کچھ بھی نہ کرتا۔ مرزا صاحب نے جو اپنی آمد کے بعد کا جو علم الکلام یادگار چھوڑا ہے وہ زندہ خدا پہ بنیاد کر رہا ہے، لیونگ گاڈ ہے، وہ کہانیوں اور قصوں کا نہیں ہے۔ مردہ خدا ہو جس کا دنیا سے اب تعلق کوئی نہیں ہے، آپ کے قصے اور آپ کے دھڑے ہی چل رہے ہیں، تو وہ خدا آپ 200 سال پرانا لے جائیں یا آپ 2000 سال پرانا لے جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر مرزا صاحب نے وہ خدا متعارف کروایا ہے، اور اس خدا کی ہستی باری تعالیٰ کے تفہیم کے اوپر ان کے علم الکلام کی بنیاد ہے، جو زندہ خدا ہے، بولتا ہے، معجزات کے پیچھے نہیں رہ گئے، ہر وقت ساتھ چل رہے ہیں۔ مشہور شعر ہے ان کا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ وہ خیر ان دوستوں سے گفتگو پھر ایسی باتوں پہ ختم ہو گئی۔ وہی بات آج میں نے سول سروسز اکیڈمی کے 30-25 سال پہلے والا
سامنے متروک والٹن اسٹیشن کے چائے کے کھوکھے سے رات کے 2 بجے تک چلنے والی خوش گپیوں اور علمی اور فکری مباحث کو وہاں سے ریٹریو کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ سلسلہ گفتگو کا چلتا رہے گا، اس کو آپ چٹ چیٹ سمجھیں یا فوڈ فار تھاٹ، مطلب ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امان میں رکھے، آپ کو سب کو خوش رکھے۔ بات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔